بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BS فورتھ سیمسٹر اردو، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون خوش آمد کے اوپر آج بات ہوگی اور اس کا تعارف اور پس منظر بھی پیش کیا جائے گا۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے مضامین کو خشک اور بور سمجھتے ہیں، لیکن اگر دھیان سے دیکھا جائے تو ان میں کوئی نہ کوئی معاشرتی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، معاشی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ ہم سب لوگوں کی اصلاح کے لیے دیا ہوتا ہے۔ اور اس کا پس منظر اور تعارف کچھ ایسے ہے کہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانان ہند زندگی کے ہر شعبے میں زوال اور پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جسے عرف عام میں علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے فروغ کے لیے سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں انہوں نے سیاسی، مذہبی، ملی، اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے اس میں، اور مقصد تھا مسلمانان ہند میں حوصلہ، یکجہتی، تنظیم، سیاسی بیداری اور اصلاح احوال کی جو حقیقت تھی اس کے بارے میں انہیں بتانا تھا، ان کے جذبات پیدا کرنے تھے اس کے متعلق۔ وہ اپنے خیالات مسلمانوں کے وسیع ترین طبقات تک پہنچانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے سادہ، عام فہم، بیانیہ نثری اسلوب اختیار کیا اور اپنے خیالات بے تکلفی سے بیان کرنے کے لیے بالکل آسان زبان میں بات کی، جس سے اردو ادب میں سلیس سادہ انداز بیان فروغ پایا۔ انگریزی مضمون ایسے کی طرز پر ہلکے پھلکے لیکن کارآمد با مقصد اور معاشرتی حوالے سے اہمیت رکھنے والے مضامین تحریر کیے، جن میں شامل نصاب مضمون خوش آمد ایسا ہی ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے معاشرے کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ دکھایا ہے کہ خوش آمد کیا ہوتی ہے، لوگ کس طرح سے اس کے نرگے میں پھنس جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہلک خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ اب اس میں دل کی بیماریوں کا ذکر جو ہے وہ فزیکلی والی بیماریاں نہیں ہیں، لیکن نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ سب سے زیادہ جو اچھی لگتی ہے وہ خوش آمد ہے، اور جب خوش آمد اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، اس کے دل میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح ایک اچھا گانے والا اچھا راگ، اچھے ساز، خوش آئند آواز اور اسی طرح کے باجے بجاتا ہے تو انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اسی طرح خوش آمد بھی انسان کے دل کو ایسا نرم کر دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی۔ اور اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ خوش آمد کرتے ہیں، کیسے کہ اپنی ہر چیز ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے، اور ہم ان لوگوں پر مہربان ہو جاتے ہیں جو ہماری تعریف یعنی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل ان کی طرف سے نرم ہو جاتا ہے اور ان کی خوش آمد پر ہم اپنا حق اور جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارا دل ان کے پھسلاوے میں آ جاتا ہے تو ہماری عقل اندھی ہو جاتی ہے، اور مکر و فریب ہماری عقل اور طبیعت پر غالب آ جاتے ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہمارے اندر وہ وصف پیدا ہو جائیں جو نہیں ہیں تو ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن ایسا بننے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، خود کو خوش آمدیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو اوروں کی خوبیاں ان کے اوصاف ہمارے اندر لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ میں یہ ہے، آپ میں وہ ہے، جو دوسروں میں ہے وہ آپ میں ہے۔ ہم وہ ایسے ہی بدزیب چیز لگتی ہے جس طرح ہم کسی دوسرے کا لباس پہن لیں اور ہمارے اوپر وہ فٹ نہ ہو۔
لیکن ہم نے اس کو اپنا سمجھ کے پہن لیا اور اکڑ کے پھرنے لگے۔ اسی طرح یہی ہے کہ دوسرے کے اوصاف ہمارے اندر ڈال کے خوش آمدی ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی صفات آپ میں موجود ہیں، لیکن نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ ہم دوسروں کے اوصاف کو اپنا سمجھیں، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ پھر ہر انسان اپنے اندر مختلف اوصاف رکھتا ہے جو اپنے اپنے موقع پر مختلف لگتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں۔ جیسے خودی جو انسان کو برباد کرنے والی شے ہے، چپ چاپ سوئی ہوتی ہے، خوش آمد اس کو جگاتی ہے۔ جس کو خوش آمد ہوتی ہے اس میں چھوڑے پن کی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک بات یاد رہے کہ جس طرح خوش آمد ایک بہترین چیز ہے، اسی طرح سچی اور جائز تعریف بھی نہایت عمدہ اور بہت خوب ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کو خوش آمد کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح ایک بڑے شاعر کی تعریف کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ شاعر کے جھوٹے اوصاف بیان کرتے چلے جاتے ہیں، جس سے وہ تعریف نہیں خوش آمد بن جاتی۔ اور ناموری کی مثال بھی بالکل عمدہ خوشبو کی طرح سے ہے۔ یہ سر سید نے بہت اچھی مثالیں دی ہیں کہ جب ہوشیاری اور سچائی ہماری واجب تعریف ہو تو اس کو ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونستی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح اس دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو نیک نامی بدنامی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کے لوگ، مناسب لوگ، عزت تعریف ایسی ہی تقویت دیتی ہے جیسے کہ حقارت اور غفلت سے کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں، ان میں ایک خودی کا بھی ہے۔ اب یہاں خودی سے مراد وہ انا نہیں جسے علامہ اقبال نے شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری سمجھا ہے، بلکہ غرور اور تکبر کا وہ منفی جذبہ ہے جو اکثر انسان کے اندر خوابیدہ رہتا ہے، مگر جب وہ خوشامد کے نرگ میں آ جاتا ہے تو وہ اس میں ایسے اوصاف ظاہر کرتے ہیں جس کا 1000واں حصہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ والی انا اور وہ خودی نہیں ہے جو علامہ اقبال نے پیش کی ہے، یہ اس خودی کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرتی ہے اور مستقل اس کے اندر انگڑائیاں لینے لگتا ہے غرور اور تکبر انسان کے، تو پھر وہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ہوتا تو وہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، لیکن خود کو بہادر اور شجاع سمجھنے لگ جاتا ہے۔ خوش آمدی اس کی خوش آمد کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور اس کے مزید بیڑا غرق کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا انسان اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ خود فریبی کے پردے سے کو چاک کر کے اصلیت اور حقیقت جان سکے۔ اب یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی انسان اس قابل پھر نہیں رہتا، بس وہ خوش آمدیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسے ذلت آمیز انجام سے دوچار ہو جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس ان تمام باتوں میں سر سید کا مقصد لوگوں کو خوش آمد سے باز رکھنے جیسی کمزوری سے بچنے کی تلقین کی ہے جو انسانی کردار کی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق میں شائع ہونے والے مضامین سے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہم ان کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے، ان کی جو اصلیت ہے، حقیقت ہے، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب ہم غور سے پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے مضامین انہوں نے ہمارے اور دوسرے سلیبسز میں بھی ہیں، لیکن اس کو آپ دھیان سے دیکھیے اور پڑھیے، سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو خوش آمد کی سمجھ آئی ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر بچے اس کو بور اور اس کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس کو چھوڑ دو، کچھ نہیں۔ لیکن یہ حقیقت میں ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس سے آپ کو ہمیں انہوں نے نشاندہی کی اور بتایا، تلقین کی کہ اس سے بچو، کیونکہ جب چیز ہمارے اندر ہے نہیں، ہم اس کے اہل ہے نہیں، ہم خوش آمد کیوں سنیں، ہم کیوں سنیں اپنی تعریف؟ اور کچھ لوگ جیسے ہیں وہ تعریف کی بھی جائے تو اس سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، سچی تعریف سے۔ لیکن ایسے ذرا کام ہے، خوش آمد لوگوں کے دلوں کو بہت بھاتی ہے۔ اب لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے خیالات سے نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔